السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نازعات آیت نمبر 27 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ ام کے نام سے پلے لسٹ بنائی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ اَأَنْتُم میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ اَأَنْتُمْ اشد میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اَأَنْتُمْ اشد خلقاً میں قاف، خا اور قاف کو دونوں کو پر پڑھیں گے۔ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ خلقاً ام السماء میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حروف حلقی 6 ہیں۔ اگر نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ، اس یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ ام السماء میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ ام السماء بناها، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بناها کھڑا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا، رفع کے را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر اسے را کو پر پڑھیں گے۔ رفع سمکہا، سمکہا میں اظہار شفوی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سمکہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سمکہا فسواہا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فسواہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا، واغطش غین کو پر پڑھیں گے اور طوا کو بھی پر پڑھیں گے۔ غین اور طوا دونوں حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، لیلہا یالین، یالین وہ یا
جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ لیلہا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیلہا وَأَخْرَجَ خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَأَخْرَجَ اخرجہ کے را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضُحَاهَا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ کے را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر اور پیش ہے تو را ساکن پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس سے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ والارض دعاد کو پر پڑھیں گے، دعاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ والارض بعد ذالک، ذالک ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذالک دحاہا ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دحاہا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والارض بعد ذلك دحاها اخرج، اخرج میں خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ اخرج، اخرج کے را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھا جائے گا۔ اخرج منہا، منہا میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ منہا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منہا ماءہا، ماءہا میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ ماءہا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ماءہا ومرعاہا، ومرعاہا کے را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا۔ ومرعاہا عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ومرعاہا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا، ارساہا کہ را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش ہے تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اسی را ساکن کو پر پڑھا جائے گا۔ ارساہا سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ارساہا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
والجبال أرساها متاعا لكم، متاعا لكم میں ادغام بالغنہ ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، ادغام بلا غنہ ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد لام اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، متاعا لکم ولانعامکم، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، کیوں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، وَلِأَنْعَامِكُمْ الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ